جہاں تک اس کی بات ہے کہ جو پاکستان اور سعودی عرب کا معاہدہ ہوا تھا کہ ایک ملک پر حملہ ہوگا تو دوسرے ملک پہ حملہ شمار ہوگا، تو یہ معاہدہ تو پوری دنیا کے سامنے ہوا ہے، اور اس معاہدے کے تحت پاکستان نے بڑی کوشش کی ہے ایران کو سمجھانے کی، سعودی عرب کو سمجھانے کی، اس خطے کے جتنے ممالک تھے، تاکہ یہاں تک نوبت نہ پہنچے، لیکن تمام ممالک نے، خلیجی ممالک نے، سب نے پاکستان کو سپورٹ کیا۔ ایران نے بالکل بات نہیں مانی، ایران کی حکومت نے بات مانی، لیکن ایران کے جو پاسداران انقلاب والے تھے انہوں نے بات نہیں مانی۔ بظاہر ایسے معلوم ہوتا ہے کہ بالآخر پاکستان کو اس معاہدے کو عملی جامہ پہنانا ہوگا، اور جتنی ایران کی اسٹیبلشمنٹ نے جتنا نقصان پہنچایا ہے اور جتنے بڑے پیمانے پر نقصان پہنچانے کی وہاں خبریں آ رہی ہیں، اور جس طریقے سے وہ اس مذاکرات میں بھی شریک نہیں ہو رہے ہیں اور طرح طرح کی خبریں وہ پھیلاتے رہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے اس کو، ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور روزانہ دھمکیوں پہ دھمکیاں دے رہے ہیں، اور پیٹرول بھی اپنے قبضے میں لے رہے ہیں اپنے ہرمز وغیرہ کے حوالے سے، تو بظاہر ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ بالآخر پاکستان کو اس معاہدے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اقدامات کرنے پڑیں گے، اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ پوری پاکستانی قوم کو اس کے لیے تیار ہونا ہوگا۔ اور جب معاہدے کی بات ہوتی ہے تو میں اس موقع پہ یہ بھی عرض کر دوں کہ ٹھیک ہے، جو ایران نے حملے کیے اسرائیل پہ، تو اس پہ ہم نے سب نے ان کی حمایت کی، اور جتنے وہاں واقعات ہوئے، جن لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، ہم نے ان کی تعزیت بھی کی، اور پاکستان ایران کے ساتھ اس طریقے سے کھڑا ہو گیا کہ کبھی بھی ایران پاکستان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا تھا۔ جب پاکستان پہ انڈیا نے حملہ کیا تھا تو ایران نے کسی بھی قسم کا کوئی بیان تک نہیں دیا، بلکہ ان کے وزیر نے وہاں جا کر، ہندوستان جا کر، انہی دنوں میں $2.5 ارب کے معاہدے بھی کیے، اور اس طریقے سے یہ جو چابہار کی بندرگاہ تھی، یہ تو پاکستان کے خلاف تھی، گوادر کے خلاف تھی۔ اس کے باوجود پاکستان نے اتنی کوشش کی اقوام متحدہ میں ویسے کہ خود وہاں کے ایرانی صدر نے، ایرانی وزیر خارجہ نے، اسپیکر نے، اور اقوام متحدہ میں جن کا نمائندہ تھا، انہوں نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا، اور پارلیمنٹ میں شکریہ کے الفاظ وہ پورے نعرے لگائے گئے، لیکن جو پاسداران والے ہیں ان کی طرف سے کوئی کہیں سگنل نہیں ملا ہے اس میں ابھی تک۔ تو ایک تو یہ کہ یہ معاہدہ پوری دنیا کے سامنے ہوا ہے، جب معاہدے ہو جاتے ہیں ان کی پاسداری کرنا شرعاً بھی لازم ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع، تینوں یہودی قبائل تھے، آپ نے جو ان سے معاہدہ کیا تھا تو یہی معاہدہ تھا کہ تم پر حملہ ہوگا تو ہم اپنے اوپر حملہ شمار کریں گے، ہم دفاع کریں گے، اور مسلمانوں پر حملہ ہوگا تو آپ دفاع کریں گے۔ اس معاہدے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل کیا، پورا کیا، لیکن بنو قریظہ نے بھی خیانت کی، بنو نذیر نے بھی خیانت کی، بنو قینقاع نے بھی خیانت کی، اور اس عہد کو توڑا انہوں نے۔ ایسے ہی مشرکین مکہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاہدہ ہوا تھا، اس معاہدے کو آپ نے پورا کیا، اور اس معاہدے میں 2 قبیلے اور بھی شریک ہو گئے تھے۔ بنو خزاعہ جو کافر تھے، مشرک تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گروپ میں وہ اس میں آ گئے تھے۔ بنو بکر وہ قریش کے ساتھ مل گئے تھے، تو بنو بکر کے آدمی نے بنو خزاعہ کے آدمی کو قتل کیا، تو خزاعی بنو خزاعہ کا ایک آدمی وہ مسجد نبوی میں آیا، اب جا کر اس نے فریاد کی کہ ہم آپ کے حلیف ہیں، ہمارا آپ کا معاہدہ ہے، اور ہمارے ایک آدمی کو بنو بکر نے قتل کیا ہے جو حلیف ہے قریش مکہ کے، لہٰذا آپ ہمارا انتقام لیں۔ تو یہ جو فتح مکہ کا اتنا بڑا جو عظیم ایک فتح مبین ہوئی تھی، اتنا بڑا غزوہ ہوا تھا، تو یہ اسی وجہ سے ہوا تھا کہ وہ جو معاہدہ توڑا تھا بنو بکر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف کے ساتھ، تو آپ نے اس کے انتقام کے لیے حملہ کیا تھا، تاکہ اس معاہدہ توڑنے کے نتیجے میں ان پہ حملہ کیا جائے، اور اس کے نتیجے میں مکہ فتح ہوا۔ تو اسی طریقے سے جو سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کا معاہدہ ہوا ہے، بہت بڑا معاہدہ ہے پورے پاکستان کے لیے، حرمین شریفین کی حفاظت، ہماری افواج کے لیے ایک ایسی چیز ہماری اس میں ہے کہ جہاں ہمارے فیلڈ مارشل صاحب اتنے بڑے اللہ نے ان کو نوازا ہے، تو وہ محافظ حرمین شریفین بھی کہلاتے ہیں ماشاءاللہ۔ جی، تو اس معاہدے کو پر عمل کرنے کے لیے پوری قوم کو متحد بھی ہونا ہوگا، اور کسی بھی شش و پنج میں مبتلا ہونے کی بجائے مکمل طور پہ اپنی ریاست کے ساتھ، اپنی افواج کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا، اور اس کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں کامیابیاں نصیب فرمائیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کی برکت سے پاسداران انقلاب بھی اپنی رائے کو تبدیل کرنے میں وہ کامیاب ہو جائیں، ہم لوگ کامیاب ہو جائیں ان کی رائے تبدیل کرنے میں، اور ہو سکتا ہے کہ اسرائیل کو بھی عقل آ جائے۔